ہوا، میرا رسول اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے، وہ کلام نہیں کرتا اپنی مرضی سے۔ جو اپنی مرضی سے کلام کرے وہ اور ہے، جو خدا کی مرضی سے بولے وہ رسول ہے۔ اب کبھی یہ مت کہنا وہ ہمارے جیسے ہیں، ارے کیا کہہ رہا ہوں، کبھی یہ مت سوچنا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرمائیے گا۔ اس رسول نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی نور واحد سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس پر چھوٹی سی کتاب نہیں، اتنی سی کتاب نہیں، 100 پیجز کی، 100 پیجز کی کتاب لکھ دی ہو نا، 650 پیجز کی کتاب ابقات الانوار کے نام سے اسی حدیث نور کے سلسلے سے ہے، 650 پیجز، یعنی 650 صفحات جمع کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اور سارے حوالے برادران اہل سنت کی کتاب سے ہے، تو اس کے معنی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور ایسی ہے جسے ہم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا انا وعلی من نور واحد؟ سوچنے کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ انا وعلی، میں اور علی نور واحد سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں، علی کا اور میرا نور ایک ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ نے 2 برابر کے ٹکڑے کیے، وہ بحث الگ ہے، مگر علی اور محمد مصطفیٰ ایک نور سے ہیں۔ جو محمد کا مزاج ہوگا وہ علی کا مزاج ہوگا، نہیں پہنچے نا، جو محمد کا مزاج ہوگا وہ علی کا مزاج ہوگا، جو محمد کا ہاتھ ہوگا وہ علی کا ہاتھ ہوگا، جو محمد کا چہرہ ہوگا وہ علی کا چہرہ ہوگا، جو محمد کا نفس ہوگا۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر، میرے ساتھ رہیں، نہیں ٹھہرے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول کے لیے حکم ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا، ہمارا رسول ما ینطق، وہ بولتا ہی نہیں ہے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو، اگر وہ بول رہا ہے تو وہی کے اشارے سے بولتا ہے۔ رسول، ہمارا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب وہ بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اس کی وہی سے بولتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا نور کے 2 حصے ہیں، ہائے ہائے، ایک کا نام محمد ہے اور دوسرے کا نام علی ہے۔ محمد کا جو حصہ ہے نور کا، اس کے لیے تو قرآن نے دلیل قائم کر دی کہ وہ بولتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، تو کیفیت دونوں کی ایک ہونا چاہیے۔ اگر محمد اللہ کی وحی سے بولتے ہیں تو علی کو بھی اسی سے۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، سوچنے کا مرحلہ ہے، مل جل کے صلوات پڑھیں۔ اور یہ خیال رہے کہ ہم کوئی بھی بات کہنے کے لیے بہت بڑا پلاٹ نہیں بنائیں گے، وہ آتا ہی نہیں ہم کو، بلکہ سیدھے سیدھے جملے ہوں گے جو ذہنوں تک پہنچنے والے ہوں۔ تو یہ میرے ساتھ رہیں گے، جڑ کے چلیں گے، تبھی سمجھ پائیں گے، اور ذرا سا اگر مس ہوئے کہ تو پوری تقریر ہوا ہو سکتی ہے، اس سے کہ ایک کا تعلق دوسری سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، توجہ فرمائیے گا، ایک بات کا تعلق دوسری بات سے ہے۔ جزاک اللہ۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے قرآن نے یہ بات کہی کہ میں اب وہ رسول بولتا ہی نہیں ہے اپنی مرضی سے، وہ جب بھی کلام کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایک نور سے ہیں۔ تو جب نور کے ایک ٹکڑے کی یہ کیفیت ہے تو لا محالہ دوسرے کی بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے نہ بولے،
عقل کہتی ہے کہ وہ بھی ایسا ہو کہ اپنی مرضی سے کلام کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اللہ کی مرضی سے بولے دوسرا اپنی مرضی سے بولے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا دونوں نور ہے تو دونوں اسی کی مرضی سے بولیں گے, اللہ ہی کی مرضی سے بولیں گے دونوں. دلیل قائم کر رہا ہوں, زندگی بھر یاد رکھے بچے, خاص طور پر کہ اللہ نے رسول کے لیے حکم فرمایا کہ ہمارا رسول کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ اس پر وحی ہوتی ہے تبھی بولتا ہے, وحی کی آواز ہوتی ہے. نہیں, علی بھی جب کلام کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں, اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. میں رئیس جارج ہوں, چھوٹا سا آدمی کہ اپنی مرضی سے بول رہا ہوں نا, میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں. اچھا, جب آدمی بولتا ہے تو اس کے بولنے میں اس کا نفس شامل ہوتا ہے. ارے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں تو بات کہہ کے گزر گیا, جو کہنے والی بات تھی وہ میں نے کہہ دی ہے, میں گزر گیا وہاں سے. اور اگر ایسی سنو گے تو 4 مجلس سے اور کیسے سنو گے؟ صلوات پڑھے محمد والے, بیدار ہو کے بیٹھے. میں اور علی ایک نور سے ہیں, ہاں میری طرف, میں اور علی ایک نور سے ہیں, تو جو ایک نور کا حال ہوگا وہی دوسرے نور کا حال ہوگا, دوسرے حصے کا حال ہوگا. تو میں جب بول رہا ہوں تو اپنی مرضی سے بول رہا ہوں کہ نہیں؟ اس بولنے میں میرا نفس شامل ہے کہ نہیں؟ سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے صحیح میرا نفس چاہتا ہے کہ یہ کہوں تو کہتا ہوں. جب تک نفس شامل نہیں ہوگا, دماغ سوچتا ہے, نفس سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. جب تک یہ نفس میرا نہ چاہے گا میں بول ہی نہیں سکتا. مرضی شامل ہوتی ہے, نفس چاہتا ہے تبھی تو آدمی بولتا ہے, اس کے بغیر بول نہیں سکتا. یعنی نفس کا تقاضا ہوتا ہے تو بولتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں, نفس کا تقاضا ہوتا ہے تو بولتا ہے. ارے اسی لیے تو اللہ نے شب ہجرت مرضی علی کو دے دی تھی, نفس لے لیا تھا. ارے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ اکبر. کائنات میں ایک ایسی رات آئی کہ جس رات میں یہ فیصلہ ہوا کہ علی بھی اپنی مرضی سے نہ بولے, جب بولے اللہ کی مرضی سے بولے. لہذا رات تھی شب ہجرت, ہجرت کی رات. رسول کے بستر پر علی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. بستر مصطفیٰ کا ہے, سونے والا, ہائے ہائے, سونے والا میرا مولا ہے, مولائے کائنات ہے جو سو رہے ہیں اور سو نہیں رہے ہیں, حکم نبوت پورا کر رہے ہیں. ہائے ہائے, اگر علی کو لیٹنے کا حکم ہوتا تو کبھی نہ سوتے, اور اگر سونے کا حکم تھا تبھی چادر تان کے سو رہے ہیں. ٹھہر کے ذرا سن لیں, یہیں پر جب بات آ گئی ہے تو ایک بات اور کہتا چلوں کہ رسول نے ہجرت کی رات, ہجرت نہیں پڑھنا ہے, رسول نے ہجرت کی رات بستر اپنا دیا. بستر کس کا تھا؟ چادر کس کی تھی جو اوڑھ کے سوئے تھے؟ ہائے ہائے, بستر رسول کا, چادر رسول کی. چاہتے کیا ہے رسول؟ چادر علی کے پاس نہیں تھی کیا؟ اب پھٹی صحیح تھی تو صلوات پڑھے محمد والے. ملائکہ کائنات اپنی چادر اوڑھ کے نہیں سو سکتے تھے کیا؟ سو سکتے تھے, مگر بستر بھی اپنا دیا, بستر بھی رسول نے اپنا دیا اور چادر بھی اپنی دی, اور علی سے کہا کہ چادر اوڑھ کے سو جاؤ. چادر اوڑھ کر سو جاؤ. تو مقصد کیا ہے رسول کا؟ چادر علی کی تھی, علی اوڑھ کے سو سکتے تھے اپنی چادر کو. کہ نہیں, بستر بھی ہمارا ہے, چادر بھی
ہماری ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول مقصد کیا ہے؟ کہا تم کو پتہ نہیں ہے؟ مقصد ہے تاکہ علی میری طرح لگے۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد والے۔ آج علی چادر اوڑھ کے میری طرح ہو جائیں، یعنی رسول لگیں، سوئے ہوں علی اور لگے کون؟ ارے غور کریں بھائی، علی بستر پر رسول کی چادر اوڑھ کے سوئے تاکہ رسول لگے۔ یہ دنیا میں یا دنیا اسلام میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، خدا کرے کہ بات پہنچ جائے کہ رسول نے اپنی چادر اور اپنا بستر دیا کہ چادر علی ہماری اوڑھ کے سو جاؤ، تاکہ دیکھنے والے سمجھے کہ محمد سو رہے ہیں۔ ہائے نہیں، میں تو ایک ہی بات کہوں گا اور بہت بڑی بات ہوگی کہ تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ محمد سو رہے ہیں، یعنی رسول بھی چاہتے ہیں کہ آج علی محمد لگے۔ رسول بھی چاہتے ہیں کہ آج علی محمد لگے، اور رسول جب تک نہیں چاہیں گے جب تک، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ رسول کی خواہش ہے، رسول کی چاہت ہے، آج رسول چاہتے ہیں کہ علی بستر پر علی لیٹے، مگر لیٹ کے علی نہ لگے، بلکہ لگے تو ہائے نبی کے بعد سقیفہ میں کچھ اصول بنے، میرے خیال میں جو کچھ بنے فضول بنے۔ دو مصرے سن لو، زندگی بھر بچے یاد رکھیں کہ نبی کے بعد سقیفہ میں کچھ اصول بنے۔ ہم اس طرح کی باتیں پڑھتے نہیں ہیں، مگر کبھی آ جاتی ہے تو پڑھ بھی دیتے ہیں، اس سے کہ مولائیت تو ہے نا۔ نبی کے بعد سقیفہ میں کچھ اصول بنے، میرے خیال میں جو کچھ بنے فضول بنے، وہ ایک شب ہی صحیح بستر پیمبر پر، پھر مصرع پڑھ رہا ہوں، وہ ایک شب ہی صحیح بستر محمد پر قسم خدا کی علی ہو بہو رسول بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، قسم خدا کی علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کو رسول لگنا ہے، آج علی کو رسول لگنا ہے تو بستر ہمارا ہے، چادر ہماری ہوگی، تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ محمد سو رہے ہیں۔ جملہ بچوں کے ذہنوں میں بھی اتر جانا چاہیے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا کہ پہلی تاریخ ہے اسلام کی کہ خود بانی اسلام نے اپنی شبیہ بنائی ہے۔ کیا سن رہے ہو بھائی؟ خود بانی اسلام نے اپنی شبیہ بنائی ہے۔ اب کبھی مت کہنا کہ شبیہ بنانا بدعت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرمائے۔ اب کبھی یہ نہ سوچنا کہ شبیہ بنانا بدعت ہے۔ شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے، سنت پیغمبر ہے۔ ہجرت کی رات جب آئے گی شبیہ کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ یاد رکھو علی ہی وہ ہے کہ جو شبیہ رسول بن سکتا ہے، دوسرے کسی میں ہمت نہیں ہے جو شبیہ رسول بن جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین سے سونا گھر پر اور بات ہے، تلواروں میں سونا
ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. آئے ہائے ہائے ہر پر مل جل کے جواب دے بچے کا. صلوات پڑھے محمد. ہاں بول. انہی جیسے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کے لیے, انہی بچوں کے لیے تو مجلس ہوتی ہے, ورنہ یہ بزرگوں کو تو پتہ ہے, بہت دن سے سنتے چلے آئے ہیں. انہی بچوں کے لیے مجلس کی جاتی ہے, اور یہیں سے یہ دلیل بنتی ہے کہ فضائل کا پڑھنا ضروری ہے, تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس دروازے سے وابستہ ہیں. ہم فقیروں کے دروازوں پہ بیٹھنا اور بات ہے, امیر المومنین کے دروازے. دنیا میں امیر المومنین ہے, علی ہی دنیا میں امیر المومنین ہے. تو پیغمبر نے پہلی بار شبی بنائی. کس نے بنائی؟ رسول نے. کس کی بنائی؟ اپنی. جب اپنی شبی رسول بنا سکتے ہیں تو اگر تعزیہ نظر آ گیا تو تعزیے پہ دیکھ کے جذبز نہ ہونا. یہ تعزیہ بھی شبیہ ہے, یہ تعزیہ بھی شبیہ ہے. کہا یہ تعزیہ شبیہ ہے تو اب یہیں سے طے ہوتا ہے کہ شبیہ کا احترام واجب ہے. نہیں, غور نہیں کیا. شبیہ کا احترام واجب ہے. کبھی آپ نے دیکھا یہ مسجد ہمارے پاس کیا ہے؟ ارے غور کرے بھائی, کعبے کی شبیہ ہے, مسجد نبوی کی شبیہ ہے. تو شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے. شبیہ وہی بناتے ہیں جو پکے مسلمان ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شبیہ کا بنانا بدعت. بعض لوگوں کہتے ہیں کہ وہ شبیہ بنانا بدعت ہے اور شبیہ نہیں بنانا چاہیے. ارے شبیہ قرآن سے پوچھو, سیرت مصطفیٰ سے پوچھو. اور یہ ہم جو روزانہ ہماری نورانی مسجد بن رہی ہے, چندہ آ جانا چاہیے. وہ باہر مائک لگائے ہوئے زور زور سے چیخ چیخ کے مسجد کی تعمیر ہے, چندہ دیجیے. ابھی کیوں بنا رہے ہو؟ گھر پہ پڑھ لو نماز. ماں نہیں ہو سکتی. کہ نہیں نا, مسجد چاہیے, نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, مسجد چاہیے. تو مسجد کے بنانے کے لیے چندہ لیا جا رہا ہے. یہ مسجد کیا ہے؟ شبیہ ہے. تو ناجائز, اگر ناجائز ہے تو کیوں لے رہے ہو, کیوں بنا رہے ہو؟ اس کے معنی یہ ہے کہ زبان اور ہے, دل اور ہے. دل سے شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے. شبیہ حد یہ ہے کہ بعض افراد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب وہ تبرک کا کھانا. ایک سوال کیا تھا کسی نے ایک بہت بزرگ سے کہ جو تبرک مجلس میں بٹتا ہے اسے کھائیں کہ نہ کھائیں. انہوں نے کہا قطعاً حرام ہے, قطعاً حرام ہے. فتاویٰ کے اندر فتویٰ ہے, قطعاً حرام ہے. نہیں کہا. ارے آدمی ذرا ہوشیار قسم کا تھا. اس نے 6 مہینے گزارے اور اس نے انتظار کیا دیوالی کا. دیوالی کا انتظار کیا اور پھر پہنچا مولانا کے پاس. حضور یہ جو ہمارے یہاں کچھ چڑھاوا لے کے آتے ہیں ہندو لوگ, کیا ان کو کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ کمال ہے, کمال ہے قسم سے. مجلس کا تبرک ناجائز, یہ جائز. بلکہ میں تجزیہ کر دوں اگر اجازت ہو. بات صرف اتنی سی ہے, بات صرف اتنی سی ہے کہ مجلس کا تبرک حسین سے منسوب ہے. ہائے 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 ہائے. اور یہ کلیہ ہے, عربوں کا مقولہ ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. اور ہی نہیں کیا, میں تو بہت بڑی بات کہہ کے گزر گیا. ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. جن کی اصل حسین ہے وہ حسین کی طرف پلٹتے ہیں,
مزے کی بات یہ ہے، شور ہوتا ہے کہ تبرک مت کھانا، تبرک بنانے والے کون ہیں؟ یہ تو بیچارے عزاداری میں لگے رہتے ہیں، بنانے والے کون ہیں؟ بنانا جائز ہے، اگر بنے گا نہیں تو بٹے گا کیسے؟ جب بنانا جائز ہو سکتا ہے تو بٹنے اور کھانے میں کیا حرج ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ، بدرالدین نے بنایا ہے، عروج عباس کھائیں گے، بنائے، یہ بنائی کیوں رہے ہو بھائی؟ کیا بنانا بدعت نہیں ہے؟ بنانا بھی تو بدعت ہونا چاہیے، نہیں یہ بنانا بدعت نہیں ہے، کھانا بدعت ہے۔ یاد رکھو جس دن یہ بدعتی ٹولہ ختم ہو جائے گا سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس خراب دور کے باوجود بعض افراد ابھی بھی پالے پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے۔ ارے آؤ بنام حسین سب ایک ہو جائیں، حسین ہمارے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں، حسین نبی کے نواسے ہیں۔ ہم یہ مان کے آتے ہیں کہ نبی کے نواسے کے گھر جا رہے ہیں۔ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو بات اختلافی ختم ہو جائے گی۔ ارے کسی سے نہ رہے رابطہ مگر حسین سے رابطہ رکھو، اس لیے کہ حسینی کائنات میں نقطہ اتحاد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہیں عجیب بات کہہ رہا ہے۔ حسین علیہ السلام نقطہ اتحاد ہے، حسین پر اگر جمع ہو جاؤ گے تو اتحاد خود بخود ہو جائے گا۔ اتحاد کا مرکز حسین علیہ السلام۔ ایک بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے یہاں، مہدی نظمی صاحب غازی آباد میں رہتے تھے۔ ہاں جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ سنیں کہ بہت بڑے شاعر ہوتے تھے، بڑا دماغ تھا، عالی دماغ تھے۔ ان کا ایک شعر سن لیں کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ ارے غور کریں بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ ارے حسین ہی تو وہ ذات ہے جس نے دین کو بچا لیا، دیداروں کو حیات بانٹ دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آؤ رہے سے ایک نقطہ اتحاد جسے حسین کہتے ہیں۔ حسین بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ امام ہیں، یہ امام ہیں۔ نبی کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، علی کا کام تھا شریعت کو بچانا۔ علی اور حسین الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ حسین کی نہیں کو اسلام کہتے ہیں، علی کی ہاں کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ نکال دو تو کچھ نہیں رہتا ہے۔ خیر میں تبصرہ کروں گا بعد میں کسی وقت میں، ابھی تو 3 بجے سے اور بھی پڑھنا ہے تو تبصرہ کروں گا۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حسین مرکز اتحاد ہے، مرکز اتحاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعزیہ داری صرف شیعہ حضرات ہی نہیں کرتے۔ تعزیہ پرانی دلی میں چلے جائیے، مٹیا محل میں 9 محرم کو رات میں 4 تعزیے نکلتے ہیں، وہ چاروں برادران اہل سنت کے ہیں۔ کون نکالتا ہے؟ برادران اہل سنت نکالتے، سنی حضرات نکالتے ہیں، ان میں کوئی ایک بھی شیعہ نہیں ہے۔ اور اگر تعزیے کے آس پاس کوئی غلط آدمی آ جائے تو اسے ہٹا دیتے ہیں کہ تمہارے جیسے یہاں کہاں آ گئے۔ ہائے ہائے، غور نہیں کیا۔ یہ
شمیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، مجھ سے یہ بات ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہی نہیں کہی، اور جو جامع مسجد پر ڈیوٹی کر چکے ہیں انہیں یہ اندازہ ہے کہ 4 تعزیے نکلتے ہیں اور چاروں برادران اہل سنت کے نکلتے ہیں۔ اچھا شیعہ تو اس دن خود ہی اس عالم میں ہوتے ہیں کہ وہ کہاں جائیں گے بیچارے، مگر وہ بھی تعزیے نکالتے ہیں اور رات بھر جلوس نکلتا ہے، رات بھر۔ مجھے بتایا ایک صاحب نے، ایک پولیس مین جو ذمہ دار آدمی، انہی نے کہا کہ ایک شراب پیے ہوئے کوئی آدمی آ گیا تھا، بس اس کو جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے کہا تم جیسے یہاں کہاں آ گئے؟ ارے غور نہیں کیا، جملے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ تم جیسے یہاں کہاں آ گئے؟ تم جیسوں ہی سے تو دین حسین نے بچایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تم یہاں کہاں آ گئے؟ نکلو اس صف سے باہر جاؤ، یہاں سے باہر جاؤ۔ اچھا اب وہ ان کا انداز ہے کہ وہ پٹا وغیرہ سے نکالتے ہیں، ہمارا انداز ہے کہ ہم ماتم کرتے ہوئے نکالتے ہیں۔ تو قدر مشترک جو ایک چیز ہے وہ ایک ہی ہے، وہ خوشی سے نکالتے ہیں اور ہم غم سے نکالتے ہیں، مگر مشترک چیز جو دونوں میں ہے وہ تعزیہ ہے۔ تعزیہ ان کا بھی حسین کا ہے، ہمارا بھی حسین کا ہے۔ وہ یزید کی فتح نہیں مناتے، اگر یزید کی فتح کا جشن مناتے تو علامت میں یزید کی کوئی شے ہوتی، مگر حسین کا تعزیہ ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ ہم فتح کا جشن رو کے مناتے ہیں، وہ ہنس کے مناتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مگر تعزیہ وہ بھی ہم کو برا لگتا ہے، نوجوانوں کو برا لگتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ تعزیہ تو حسین کا ہے، تعزیہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ تو جب جلوس گنا جائے گا تو تعزیے کا ہوگا، یزید کا نام نہیں ہے اس میں، وہ خوشی سے مناتے ہیں، خوش ہو کے نکالتے۔ میں اب آپ سے کیا عرض کروں کہ ہمارے یہاں تو جلوس اعزا کہا جاتا ہے، آج جلوس اعزا نکلے گا فلاں جگہ، جلوس اعزا یہی ہوتا ہے۔ یہ کووڈ کے زمانے کی وجہ سے جلوس نہیں نکل رہے ہیں، کل پھر جلوس نکلیں گے انشاءاللہ، بس صدقہ امام الزمانہ علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد۔ امام علیہ السلام کے صدقے میں پھر جلوس نکلیں گے اور انہیں نکلنا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں جو پوسٹرز نکلتے ہیں اس پہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ جلوس اعزا برآمد ہوگا، یہی ہوتا ہے نا، جلوس اعزا ہوگا۔ میں نے اس ٹرم کو بدلا، جلوس اعزا کی جو ٹرم ہے اس کو میں نے بدلا۔ اچھا یہ ذہن میں اس وقت یہ تعزیے نہیں تھے، مگر ذہن میں ایک بات آ گئی۔ تو کینیڈا کے اندر ایک مسلمہ ہونے والا تھا اور اس میں مصرع تھا، جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے۔ علامہ اختر زیدی صاحب کا مصرع تھا، جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا۔ اس سے 2 شعر سننے زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ جلوس فتح شہ مشرقین نکلے گا۔ جلوس اعزا نہیں ہے، اب جلوس اعزا نہیں ہے، جلوس فتح جلوس فتح شہ مشرقین نکلے گا، جلوس فتح شہ مشرقین نکلے گا، دلوں کو فرش بناؤ گزر حسین کا ہے۔ جلوس فتح عرب شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میاں جہاں جگہ ملے بیٹھتے چلے جائیں، جہاں جگہ ملے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کل سے ذرا آگے آگے آ سکتے ہوں تو آگے آ جائیں، تھوڑا سا ایک چاول بھر، دیسی زبان میں ایک چاول بھر۔
عذاب برآمد ہوگا. یہ جگہ درست ہے, بزرگوں کی ٹرم ہے, غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. ہم نے ذرا سا کچھ خیال کو بدلنے کی کوشش کری کہ جلوس فتح شہ مشرقین نکلے گا, دلوں کو فرش بناؤ, گزر حسین کا ہے, دلوں کو فرش بناؤ. شعر سن لیں, تحفے کے طور پر رکھے کہ جلوس فتح شہ مشرقین نکلے گا, دلوں کو فرش بناؤ, گزر حسین کا ہے, اور گلے پر تیر لگا مسکرا لیے اصغر. دوسرا مصرع کہ گلے پر تیر لگا مسکرا دیے اصغر, جگر نہ دیکھو یہ لختے جگر حسین کا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جگر نہ دیکھو یہ لختے جگر حسین کا ہے, بحسین نقطہ اتحاد ہے. حسین علیہ السلام کی ذات اتحاد کے لیے کافی ہے. حسین علیہ السلام کے دروازے پر ہندو بھی جمع ہو جاتے ہیں, عیسائی بھی جمع ہو جاتے ہیں. اما جب ہندو اور عیسائی جمع ہو سکتے ہیں تو یہ مسلمان سارے کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ حسین سے بہتر اتحاد کا کوئی نقطہ نہیں ہے. آؤ حسین کی عزاداری کریں, آؤ حسین کی ماں کو پرسا دیں, اس ماں کو پرسا دیں کہ جو تڑپ کے کہہ رہی تھی بابا میرے لال پر روئے گا کون. اے بی بی تشریف لے آئیں, یہ نور الہی کا عزا خانہ ہے, یہ امام باڑہ ہے, یہ رونے والے جمع ہوئے ہیں, حسین پر رونے کے لیے آئے. بڑی عجیب کیفیت ہے عزاداروں. مجلس میں اگر خطیب پڑھ رہا ہے, مولانا کچھ پڑھ رہے ہیں, بہت کچھ پڑھیں, نعرے پہ نعرے لگ جائیں فضائل میں اور مصائب نہ پڑھیں, تو مجمع یہی کہتا جاتا ہاں مجلس ٹھیک ہوئی. اور اگر مصائب ہو جائیں تو مجمع کہتا جاتا ہے کہ آج حسین پر رو لیے, آج حسین کا ماتم کیا, آج حسین پر گریہ کیا. یہ دور دور سے لوگ آتے ہیں, رونے کے لیے آتے ہیں, آؤ حسین کو روتے ہیں. فاطمہ زہرا کہہ رہی تھی بابا میرے لال پر روئے گا کون, جب آپ بھی نہیں ہوں گے, علی بھی نہیں ہوں گے, فاطمہ بھی نہیں ہوں گی, حسن بھی نہیں ہوں گے, تو میرے لال پہ کون روئے گا. اے بی بی آ جائیے, ہمارے بچے حسین کے بچوں پر رو رہے ہیں, ہمارے جوان حسین کے جوانوں پر رو رہے ہیں, ہمارے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر رو رہے ہیں, ہماری عورتیں حسین کی عورتوں پر رو رہی ہیں, اس زینب پر رو رہی ہیں جو مقتل میں کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی بھیا زینب اکیلی رہ گئی. عزاداران مظلوم کربلا, یہ وہ زمانہ ہے کہ جب قافلہ شام پہنچ چکا ہے. پہلی سفر وہ تاریخ ہے کہ قافلہ دربار میں داخل ہوا ہے. پہلی سفر وہ تاریخ ہے کہ قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا, اور داخلے سے پہلے قافلے کو روک دیا گیا باب الساعت پر. جو لوگ زیارت کو گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باب الساعت میں اور دربار کے دروازے میں کتنا فاصلہ ہے. اس دیوار سے اس دیوار, یہ دیوار بھی شاید زیادہ ہے, 8-10 فٹ کا فاصلہ ہے. یہاں اس دروازے پر اہل بیت کے قافلے کو 3 دن روکا گیا. جانتے ہیں کیوں روکا گیا؟ کہ دربار سجایا جا رہا تھا. جب دربار سج جائے گا تو اہل بیت کو بلایا جائے گا. دربار سج رہا ہے, علی کی بیٹی باب الساعت پر کھڑی ہوئی ہے,
اور دربار سجایا جا رہا ہے. 3 دن دربار سجا, 700 کرسی نشین بیٹھے, اور اب تاریخ کا ایک جملہ ہے جو بہت اہم ہے, کبھی کبھی اس پر غور کیجئے, کہ دربار کی آئینہ بندی کی گئی, آئینے لگائے گئے دربار میں اس دیوار پہ بھی آئینے لگائے گئے, سامنے بھی آئینے لگائے گئے, ادھر بھی آئینے لگائے گئے. ارے ایک رات پہ پڑھ رہا تھا, مصائب کی کتاب تھی, اور جب یہاں پہنچا کہ آئینے لگائے گئے تو بہت کچھ سوچنا پڑا, سوچتا رہا, اور آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ آئینے کیوں لگائے جاتے ہیں. آئینے لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی خود کو دیکھ لے. بس چاروں طرف آئینے لگائے گئے تھے تاکہ زینب اپنی اسیری کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہائے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے, علی کی بیٹی 700 کرسی نشین, جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ. باب الساعت پر زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی ہیں, سید سجاد سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا کہ زینب کبریٰ کو بابا نے یہ خبر دی تھی کہ زینب حسین دین بچانے کے لیے نکلے گا, اور کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. زینب تو اسیر ہو کے جائے گی, زینب تیرے سر پر ادا نہیں ہوگی, اور زینب تجھے بھرے ہوئے دربار میں جانا ہوگا. وہ وہاں کرسی نشین بیٹھے ہوں گے, سجا ہوا دربار ہوگا. تو زینب نے کہا تھا بابا میں اس دربار میں کیسے جاؤں گی, بابا میری ہمت نہ پڑے گی. تو علی نے سمجھایا تھا بیٹی کوشش کرنا کہ تم دربار میں جاؤ, اور جب بیٹی نے بار بار کہا بابا میری ہمت نہ پڑے گی کہ میں اس دربار میں جا سکوں, تو علی نے کہا تھا بیٹی میرا وعدہ ہے اگر تیری ہمت نہ پڑی تو تیرا بابا تیری مدد کو آ جائے گا, تیرا بابا تیری مدد کو آ جائے گا. عزاداروں 3 دن گزر گئے, اور 3 دن کے بعد سپاہی نے آ کے کہا کہ قافلے کو دربار میں داخل کیا جائے. سید سجاد سے جیسے ہی کہا کہ قافلے کو دربار میں داخل کرو, سید سجاد نے پھوپھی کو حسرت سے دیکھا اور دیکھ کے کہا پھوپھی اماں دربار میں داخلے کی باری آ گئی ہے, اب دربار میں جانا ہے. پھوپھی نے تڑپ کے سید سجاد کو دیکھا اور دیکھ کے کہا میرے لال میں اس دربار میں نہ جاؤں گی, اے بیٹا میں اس دربار میں نہ جاؤں گی. اور یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب یہ کہہ کے بیٹھ گئی بیٹا میں اس دربار میں نہ جاؤں گی, یہ سجا ہوا دربار ہے. زینب بیٹھ گئی. زینب کے بیٹھتے ہی سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ ہی ہمت ہار دیں گی تو یہ اس قافلے کو کون لے کے آگے بڑھے گا. بھائی اتنا کہہ کے زینب پھر کہتی ہے بیٹا میری ہمت نہیں ہو رہی ہے اس دربار میں جانے کی, میں اس دربار میں کیسے جاؤں گی. میں ایک مرتبہ سید سجاد نے پھر دوہرایا پھوپھی اماں آپ تو میرا سہارا ہے, اے پھوپھی اماں قدم آگے بڑھائے. میں ایک مرتبہ زینب بیٹھی تھی کہ بیٹھی بیٹھی زینب کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہا اے بیٹا قافلے کو آگے بڑھاؤ میرا بابا آ گیا. اور پھر ایسا لگا کسی نے بازو پکڑ کے زینب کا دربار میں داخل کر دیا. ہائے وہ زینب دربار میں آ گئی جسے حسین الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ بحق بیمار کربلا جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما.
پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، پروردگارہ اس کرونا جیسی وبا کا خاتمہ فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین نوے خانی کے لیے جناب محمد مہندی صاحب مائک پر تشریف لے آئیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ حلقہ بنا لیں اور ماتم حسین کریں۔ یا حسین۔ کرتے ہیں ماتم بپا سید ابرار کا، 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 بے وطن غم خار کا، بے کسولا چار کا، کرتے ہیں ماتم بپا سید ابرار کا، کرتے ہیں ماتم بپا سید ابرار کا، اے پھول سا جس کا گلا تیر جفا سے چھدا، پھول سا جس کا گلا تیر جفا سے چھدا، شان قلم ہو گئے جس کے سر کربلا، شان قلم ہو گئے جس کے سر کربلا، اصغر بے شیر کا شہ کے علمدار کا، کرتے ہیں ماتم بپا سید ابرار کا، کرتے ہیں ماتم بپا سید ابرار کا، بعد نماز فاطمہ صغریٰ نے کی دعا، اے رب دو جہاں مجھے اکبر سے ملا دے، یعقوب کے یوسف کا تجھے واسطہ مولا، اے رب دو جہاں مجھے اکبر سے ملا دے، 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 بعد نماز فاطمہ صغریٰ نے کی دعا، اے رب دو جہاں مجھے اکبر سے ملا دے، 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 اے دل لگتا نہیں ہے میرا اجڑے ہوئے گھر میں، اجڑے ہوئے گھر میں، اجڑے ہوئے گھر میں، احساس کے کانٹے ہیں میری
छोड़ गए हैं, यहाँ छोड़ गए हैं, यहाँ छोड़ गए हैं। फुरकत में मेरे दिल को बहुत जख्म मिले हैं, बहुत जख्म मिले हैं, बहुत जख्म मिले हैं। कोई नहीं है इसके सिवा जख्मों की दवा। ए रब दो जहां मुझे अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे। बीमार हूँ ले कौन खबर कोई नहीं है, खबर कोई नहीं है, खबर कोई नहीं है। लाचार हूँ वीरान है घर कोई नहीं है, घर कोई नहीं है, घर कोई नहीं है। आवाज किसे दूं मैं यहाँ कौन है मेरा। ए रब दो जहां मुझे अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे। तूफान बला फैज़ है, गुर्बत का सफर है, गुर्बत का सफर है, गुर्बत का सफर है। गर्दिश में सफीना है, कयामत है भंवर है, कयामत है भंवर है, कयामत है भंवर है। आ जाए मेरा लौट के परदेस से कुनबा। ए रब दो जहां मुझे अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे। मायूस नहीं हूँ मैं तेरे रहम करम से, तेरे रहम करम से, तेरे रहम करम से। अब तो निजात दे दे मुझे रंजो अलम से, मुझे रंजो अलम से, मुझे रंजो अलम से। जीने नहीं देता है मुझे हिजर का सदमा। ए रब दो जहां मुझे अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे, अकबर से मिला दे। मैं अपने सभी रंजो अलम भूल गई हूँ, अलम भूल गई हूँ, अलम भूल गई हूँ। दिन रात नमाजों में दुआ मांग रही हूँ, दुआ मांग रही हूँ, दुआ मांग रही हूँ। मुझको दिखा दे यूसुफ शबीर का चेहरा। ए रब दो जहां मुझे अकबर से
نہ جہاں میں بہن ہو نہ جہاں میں بہن ہو نہ جہاں میں یہ عدیل دختر شبیر کا نوحہ اے رب دو جہاں مجھے اکبر سے ملا دے 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 مصطفیٰ کی جان ہے نیزے پر قرآن ہے 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 نبی کا نور نام ہے اس کا حسین نام ہے اس کا حسین ہے نبی کا نور نام ہے اس کا حسین نام ہے اس کا حسین دین کا سلطان ہے نیزے پر قرآن ہے مصطفیٰ کی جان ہے نیزے پر قرآن ہے مصطفیٰ کی جان ہے نیزے پر قرآن ہے تیروں پہ پاکیزہ تن اس کا لاشا بے کفن اس کا لاشا بے کفن تیروں پہ پاکیزہ تن اس کا لاشا بے کفن اس کا لاشا بے کفن ہے بر سر میدان ہے نیزے پر قرآن ہے مصطفیٰ کی جان ہے نیزے پر قرآن ہے مصطفیٰ کی جان ہے نیزے پر قرآن ہے اے زمین نینوا تین دن پیاسا رہا تین دن پیاسا رہا اے زمین نینوا تین دن پیاسا رہا تین دن پیاسا رہا اے کیسا یہ مہمان ہے نیزے پر قرآن ہے مصطفیٰ کی جان ہے نیزے پر قرآن ہے مصطفیٰ کی جان ہے نیزے پر قرآن ہے منزل حق پر عدیل مقصد سرور عدیل مقصد سرور عدیل منزل حق پر عدیل مقصد سرور عدیل مقصد سرور عدیل عدل کی میزان ہے نیزے پر قرآن ہے مصطفیٰ کی جان ہے نیزے پر قرآن ہے مصطفیٰ کی ڈالو ڈالو ارے کچرا لگ ڈالو ایسے ڈالو السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس ایھا المدفون بعرض توس السلام علیکم ایھا السلطان یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان
السلام علیکہ امام انس والجان، السلام علیکہ مظہر الایمان، السلام علیکہ شریک القرآن، السلام علیکہ خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ امام زماننا حاضر جل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من آوالک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.